اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین۔ خواتین و حضرات، آج فیتھ فورم کے اس پروگرام میں ہم ان باتوں پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جو فی الحال آج اخباروں میں، ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ، بلکہ ہم سبوں کے دل و دماغ میں جو موروکو سے لے کر انڈونیشیا تک جتنے مسلم ممالک میں ہیں وہاں پہ جو ہو رہے ہیں اس پر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، اور ان باتوں پر نظریہ پیش کرنے کے لیے ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی عزیز، مشہور و معروف شخصیات یہاں موجود ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے جو لندن میں مقیم ہیں، جناب شاکر قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب شاکر قریشی صاحب ماشاءاللہ چیئرمین ہیں کاروان فکر، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تھنک ٹینک ہے، اور اس کے وہ چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا یہ جو ادارہ ہے یہ مشغول ہے ان باتوں پہ دھیان دینے کے لیے کہ جس پر ہم آج روشنی ڈالیں گے کہ کیا ہم اتفاق اور اتحاد اس موجودہ دور میں کر سکتے ہیں، اور یہ جد و جہد ان کی ہے۔ ماشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس جد و جہد میں پوری کامیابی حاصل کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں اسی شہر برمنگھم کے ایک نوجوان اور بہت ہی دل پہ وہ باتیں ان کے نزدیک قریب ہیں جو کہ یہاں کی کمیونٹی کے سلسلے میں جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مرحلے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے محمد عباسی جو یہاں کے مقیم ہیں، ان کا ایک آرگنائزیشن ہے دی ایسوسیشن آف بیسٹ مسلم۔ یہ ایسوسیشن مور دین 100 ایئرس، 100 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ یہ خود 100 سال کے نہیں ہیں لیکن ان کا آرگنائزیشن ہے، اور ماشاءاللہ ہم ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ ان کی اچیومنٹ جو انہوں نے حاصل کیا اس چھوٹے سے وقفے میں، وہ واقعی سبوں کے سامنے ان کی آنکھوں کھولنے کے دیکھنے کی ہے کہ یہ انہوں نے اتنے کم وقت میں کتنے بڑے کام یہاں اچیو کیے ہیں، حاصل کیے ہیں۔ تو جناب شاکر صاحب، اگر ہم واقعی دیکھیں کہ مراکش سے لے کر کے انڈونیشیا تک جب ہم مسلم ممالک کے حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ اتنے بڑے قدیمی ممالک جن کی تہذیب، تمدن، کلچر کتابوں میں صرف پڑھنے کے لیے اب رہ گئی ہیں، لیکن ان کے یہاں جب جاتے ہیں غربت ہے، ایجوکیشن کے پرابلمز ہیں، بے روزگاری ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو ٹیونیشیا کا وہ نوجوان اپنے کو جلا کر خودکشی نہ کر لیتا، اس لیے کہ اسے سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر کچھ چند چھوٹی سی چیزوں کو بیچنے تک کی اجازت نہیں تھی۔
اگر ہم فلیپینس میں جاتے ہیں دور دراز وہاں بھی دیکھتے ہیں ان کے کچھ اور مسئلے ہیں. جس جگہ جاتے ہیں وہاں مسئلے ہیں. کیا ہم اتنی بڑی بلین پاپولیشن کے لوگ اگر ایک ہو جائیں تو ماشاءاللہ ان کی زندگی، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے فیوچر کیوں نہیں سنور سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج آپ نے شفقت کی، مجھے بلایا آج آپ نے اپنے پروگرام میں، اور اتحاد بین المسلمین جس کا آپ نے تذکرہ کیا بڑے ہی انتہائی دردمندی کے ساتھ. میں اپنا اس کو نصیب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے بڑا ہمارا دنیا کے اندر 1 بلین سے زیادہ تعداد ہونے کے باوجود المیہ ہی یہی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کا فقدان ہے. اور جو لوگ اس اتحاد کی طرف آمادہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ان کو طرح طرح کے نام دے دیے جاتے ہیں جو کہ دشمنوں سے بھی برے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ چند لوگ بیچارے جو اصل میں جہاد کر رہے ہیں، جس جہاد کا اسلام میں ذکر کیا گیا، حکم دیا گیا، یہ وہ جہاد ہے کہ علم بلند کرو اسلام کا، نام لو خدا کا، ترویج کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعلیمات کی کہ جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں. بے شک بے شک. اچھا، ان لوگوں کو ہم خود لوگ ہی ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ان کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، ان کو کافر کہہ دیتے ہیں، ان کو دوسرے ملکوں کی ایجنسیز کا ہم ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں. یہاں آ کے ہمارے جو بلینز کے تعداد کے جو لوگ ہیں آل اوور دا ورلڈ، وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ہمیں کتاب ہماری امت کے جو قائدین ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے ہمیں پیغام دے رکھا ہے. عرصہ ہزاروں سال سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ کی کامیابی کا راز کس جگہ پہ ہے، کس چیز کو آپ فالو کریں تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. اور وہ چیز ابھی آپ نے جیسے مراکش کا ذکر کیا، دوسرے مسلم ممالک کا ذکر کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ ممالک تھے، یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی تھی، جو دنیا کو علم دیتے تھے، جو دنیا کو روشنی دیتے تھے، جو دنیا کو رزق کمانے کے بعد آپس میں تقسیم کرنے کا طریقہ بتاتے تھے. آج ان کے درمیان ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے اور کچھ ہمارے جو علماء ہیں، ہمیں جو سمجھانے والے ہیں، وہ تقسیم ہو گئے، ان کو تقسیم کر دیا گیا انفارچونیٹلی. اور بہت ہی آسانی سے مجھے یہ کہنے دیجیے گا، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ میری بات اچھا نہ لگے، کہ وہ ہمارے علماء کرام جن پہ ہم تکیہ کرتے ہیں، جن کو ہم سننے کے لیے اور سننے کے بعد ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنی لائف کا ہم جو دائرہ کار اس پہ بنا لیتے ہیں، وہ بھٹک گئے. میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں. ان پورے سینیریو کے اندر 5% 7% سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بھٹک گئے. بھٹکنے کے بعد انہوں نے پیغام کو غلط طریقے سے اور معذرت کے ساتھ ہمارے دشمنوں کے انداز میں انہوں نے اس کی ترویج کرنا شروع کر دی. دوسرا جو سب سے اہم جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کی تاریخ جب مرضی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا جو دشمن ہے وہ ہمیشہ آرگنائز رہا. ہم شکار رہے ٹوٹ پھوٹ کا. ہمارا دشمن جب بھی ہمیں دیکھتا ہے، اسلام کو دیکھتا ہے، قرآن کے ماننے والوں کو دیکھتا ہے، تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک اجتماع ہے، یہ بہت بڑی ایک نمبر آف پاپولیشن ہے جو کہ گرو کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اب اس سے خوف زدہ ہو کے ہمارا دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور نقصان پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ جو اس نے حاصل کیا، ہمارے اندر تفریق پیدا کر دی، تفرقہ پیدا کر کے ہمیں وہ کمزور کرتا جا رہا ہے. اب ہم نے وہ تفرقہ ایکسیپٹ کر لیا، یہاں آ کے دشمن کی تو کامیابی لیکن ہماری وہ ناکامی ہوگی. انفارچونیٹلی میرے جو علماء ہیں، مجھے جو رہنمائی دینے والے ہیں، ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ نیگیٹو ڈگر پہ چلا گیا. اور نیگیٹو ڈگر میں
میں اگر مجھے آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا اور کھل کے بات کر لوں. جی ہاں. ان لوگوں کو اسلام سے سروکار نہیں ہے. وہ 5 to 7% لوگ, ان کو اسلام سے سروکار نہیں ہے. اور بہت سارے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, مسلمانوں کا لباس پہن کے, داڑھی رکھ کے, سر پہ ٹوپی رکھ کے, نام مسلمانوں والے رکھ کے وہ انڈکٹ ہوئے ہوئے ہیں. ان کو فنڈ کہیں سے ملتا ہے, ان کو بولنے کے لیے, زبان استعمال کرنے کے لیے ان کو تحریر دی جاتی ہے کہ تم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے. اور ہمارے اس دشمن نے جب یہ دیکھا کہ ہماری جو پرورش ہے, ہماری جو نشو نما ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ, اور ہم ایک دن آئے گا اس دنیا کا جو بڑا شیر ہے وہ اس کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے گا, تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ہمیں بیکورڈ رکھا جائے, ہمیں تعلیم سے دور رکھا جائے, ہمیں ٹیکنالوجی سے دور رکھا جائے, اور ایک نام نہاد قسم کا جہاد جس کا کبھی ذکر نہ ہمارے قرآن نے دیا نہ ہمارے رسول نے دیا, اس کی طرف ہمیں لگا دیا گیا. یہاں آ کے میں یہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ ہمارے وہ جو کانفلکٹس جو ہم نے اپنے اندر سمو لیے, ان کانفلکٹس کو ہوا دی, اس کے اوپر تیل چھڑکا, اس کے اوپر آگ لگائی ہمارے دشمنوں نے. میرا یہ ماننا ہے چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو, فرقے اسلام میں کہہ دیے گئے, ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرما گئے کہ ہوں گے فرقے, مجھے نظر آ رہے ہیں کہ فرقے ہوں گے, لیکن وہ وجہ تنازع بنیں گے, وہ تنزلی کا باعث بنیں گے, وہ باعث شرمندگی بنیں گے, وہ قتل و غارت کا باعث بنیں گے. بے شک. تو وہ جو تفرقے ہم نے اپنے اندر بنا لیے, ان تفرقوں میں بٹ کے ہم نے ایک دوسرے کو برا بلا کہنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کے کھانے پینے کے انداز کو, نماز پڑھنے کے انداز کو, اسلام کے اوپر ایمان لانے کے انداز کو ہم نے کانفلکٹ بنا دیا, اس کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے. اس چیز کا جو فائدہ ہے ہمارے اس شاطر دشمن نے اٹھایا, اور اسی چیز کو, اسی ایک نازک چیز کو استعمال کر کے ہمارے اندر پھوٹ پیدا کر دی. جناب محمد علی صاحب, آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے بھائی جناب شاقق قریشی صاحب نے کہا کہ ہم غلطی اور غفلت کے شکار ہو گئے, اپنے اگنورنس اور اگنورنس کے ساتھ ساتھ فارگیٹفلنس کہ ہمارے پیغام کیا تھے, اس کو چھوڑ کر ہم نے جب دوسرا راستہ اختیار کیا, جو صحیح رہنما تھے, صحیح لیڈر تھے, ان کی باتوں کو نہ سنا. جو جوشیلے آئے, لمبی لمبی تقریریں کرنے والے آئے, کچھ ایسے لیڈر آئے انہوں نے بتلایا کہ ان کے پاس کہیں کہاں سے فنڈ آ گئے, وہ پیسوں کے ذریعے سے, دولت کے ذریعے سے, طاقت کے ذریعے سے, رشوت کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو, دماغ کو قبضہ کرنے کی کوشش کی, اور ہم انہی کے ہاتھوں بک گئے. جب انسان شیطان کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ صراط مستقیم پہ رہتا نہیں. لیکن آپ ماشاءاللہ سے یہاں اس ملک میں بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں. یہ بتلائیے کہ اس ملک میں ہم نے, یہاں پر بھی 72 فرقے ہیں, اس ملک میں بھی ہیں, لیکن کم از کم یہاں ہم نے امن و چین آپس میں تو رکھا ہے نا. تو یہ ہم غیر ملک میں آ کر رہے ہیں, جہاں پہ اپنی جائیداد ہے, اپنے بارڈرز ہیں, اپنا جھنڈا ہے, اپنا علم ہے, اپنی شریعت ہے, اپنے شعراء ہیں, اپنی حکومت ہیں. وہاں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسے ایسے مدرسے ہیں. میں کسی فرقے کی طرف نہیں کہہ رہا, ہم یہاں 3 بیٹھے ہیں اتفاق سے, 3 ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹس کے ہیں, لیکن اتفاق کی بات ہے, اتحاد کی بات ہے. کم از کم جب زین نے چائے بنائی تو ہم تینوں نے مل کر ساتھ تو پیا, لیکن وہاں پلانے کے لیے زہر کا جام دیا جاتا ہے, محبت کے جام نہیں دیے جاتے ہیں. تو کیا ہم انگلینڈ میں بیٹھ کر اتفاق اور اتحاد کام کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں, کیا افغانستان میں, کیا آج اس وقت مصر میں ہم نہیں قائم کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے, but I'll speak in English because it's better for me because I think in English. No problem.
You know, at the end of the day, we as Muslims have something very, very good with us. That's the Quran and the way of the Prophet, peace be upon him. Quran, Islam, the Prophet's teaching empowers us not to seek leadership in other people, but leadership in ourselves, to grow that leadership from within ourselves. And I think as individuals, we need to start looking at each other. We need to be learning from each other why we have been successful in the past and why we are in the state we are in now. I think going back into the teachings of Islam, the way of our Prophet, we will be successful, inshallah. But what it requires is unity of purpose, unity of focus, and we have to be very, very careful of being manipulated or getting people, whether they're from the outside or within our own community, who try to create division with our differences. Our differences should be empowering us. We should be working with each other on a common theme and a common focus. For example, education. We're the ones who brought universities to the world. In the 9th or 10th century, I believe it was a lady, a Muslim lady, who developed the first university. And I think it was the 9th century, the 10th century. And now you look at it in the 20th century, 21st century, and there are certain people within our ummah who believe that women should be seen and not heard, which is formerly a Christian concept. And I think we have to empower ourselves. We need to understand where we have come from as Muslims, and we need to go back into the teachings of our Prophet, peace be upon him, and go for that unity, go for that education, and we tackle the issues. There are many other issues, and the thing is, there are some people from the outside, also from the inside, trying to create division within us, because they see 1.6, 1.7 billion, soon to be 2 billion Muslims in the world. They say, oh, he's a Sunni, or he's a Shia. But not only that, within the Sunnis they say that's a Deobandi, that's a Brelvi, etc., etc. Then within the Shia community they say, oh, that's a Jafari, that's an Ismaili, etc., etc. There's so many different divisions. We are a family, and we need to come together. We need to understand that we as Muslims are one family. Whether they're so-called Sunnis or so-called Shias, we are one family. We are Muslim. Good. We should just get on with it. We need to unite. We need to start working together. We need to find out who these troublemakers are. I'm not going to say they're non-Muslims or Muslims. I'm going to just call them troublemakers who create those divisions. The reason they create division, I think, is trying to empower themselves, trying to get attention to themselves. Fine, we will give them attention, but we'll do that later. First, we need to empower ourselves, our communities, and I think it's for people themselves, Muslims for themselves, to start standing up for their religion, for their beliefs, and for their families. So you say, in a way, our great Prophet, peace be upon him, Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, taught us, gave us the example, gave us something to believe in. He said that I have given you Safina-e-Najat, the solution to all your problems. I'm leaving behind the Quran and Ahl Bayt, our Hadith, and everything for you to follow. And even in his own lifetime, he took the hand of an Ansar and a Muhajir and said, no, the two of you are poles apart, are no brothers. He took Bilal the Habshi, right, an Ethiopian, and he sent him to the top of the minaret to give the call of salvation for him to do. He took Salman, who was from Faras, from Iran, from Persia, and the Arabs never liked the Persian, and he said, Salman is from me, and I'm like from Salman. So he taught us that the Muslims should have a much vaster and vaster vision, and only then their narrow-mindedness will disappear, and they will, whether it is the battle of Badr, whether it is the battle of Khandaq, whatever the battle is, no matter how small the army is, because of their faith and unity, they will not only survive, they will be victorious. They will have the great flags of Islam flying everywhere. And that is the message that you are giving
اور میں جتنے سامعین کو ہیں کیا میں یہی کہوں گا کہ یہاں ہمارے سامنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں، یہ نیگیٹو نہیں، یہ سر جھکا کر غمناک ہو کر نہیں سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کا وقت ہے کہ ہم اے مسلمانوں اٹھو جاگو، آج بھی وہی ہم کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اس سفینہ نجات پہ سوار ہو جائیں۔ ہمارا ناؤ کا کشتی کا کھویہ موجود ہے، ہمارے پاس رسول کے یہ حدیثیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس آئمہ کی تاریخیں ہیں، ہمارے پاس بزرگوں کی نصیحتیں ہیں۔ اگر ان نصیحتوں کو دیکھیں، اگر ان بزرگوں کے کردار کو دیکھیں تو کیا ہم مریض اور شفا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ محمد نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا موقف بیان کیا، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ، جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، کہ ڈفرینٹ ذات کے لوگوں کو، ڈفرینٹ قبائل کے لوگوں کو، ڈفرینٹ رنگ کے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے بھائی بنا دیا۔ اور یہ بھائی بنانے کا جو جذبہ تھا، یہ مسلمان بننے کا جذبہ تھا، یہ اللہ کے پیچھے اللہ کے حضور جھک جانے کا یہ ایک جذبہ تھا۔ اور اسی جذبے نے، اسی اس باؤنڈنگ نے کیا کیا کہ 313 کے لوگوں نے بھی جنگ جیت لی۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جو ہمارا دشمن ہے نا، ہمارے دشمن نے ہم کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن میں بیان کی ہوئی چیزوں کو ہم سے زیادہ پڑھ لیا، اور ان کو فکر یہ لگی کچھ 313 کا جو مجمع تھا اس نے جنگ جیت لی تھی، تو یہ تو اب کروڑوں میں چلے گئے، یہ تو اب اربوں میں چلے گئے۔ اب اگر یہ اربوں میں کروڑوں میں یہ اکٹھے ہو گئے، ان کو علم مل گیا، ان کو دانش مل گئی، ان کو طاقت مل گئی، یہ تو کسی کو نہیں یہاں سروائیو کرنے دیں گے۔ حالانکہ ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارے لیے تمام قومیں سیم ہیں، ہمارے لیے تمام مذاہب سیم ہیں، ہم دوسرے مذاہب کا رسپیکٹ کرنے والے ہیں۔ آؤ، اگر تمہیں اسلام پسند ہے تو اسلام کو جوائن کر لو۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جا کے اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دو۔ آپ اس کتاب کو، قرآن کریم کو آپ کھولیے، جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کے مجسمے کو اس مٹی کے پتلے کے اندر جب جان ڈال رہے تھے، اس کو ڈیزائن کر رہے تھے، تو فرشتوں کو بلا کے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ چیز ایک مخلوق تیار کی ہے، اس کو دیکھو، تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھی ہم تھوڑے تھے، ہم بے شمار آپ کے تھے، اشارہ کرو ہمارے جیسے اور بہت سارے بن جاتے تھے، یہ مٹی کے پتلے میں آپ جان ڈال کے اس کو زمین پہ بھیج رہے ہو، یہ تو وہاں جا کے فنا کرے گا کام، یہ تو جب قتل و غارت کرے گا جا کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو ہر وقت رکوع میں رہتے تھے، قیام میں رہتے تھے، سجدے میں رہتے تھے، تسبیح میں رہتے تھے، ان کو کیا جواب فرمایا؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں یہ کیا کیا کچھ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم بالکل نہیں جانتے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں بتا دیجئے یہ ہم سے بڑھ کے کیا کام کرے گا۔ تو انسان بنانے سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نامکمل مجسمے کو جس کا بھی ڈیزائن ہو رہا تھا روح پھونکی اور کہا بتاؤ ان فرشتوں کو کہ تم کیا ہو اور تم جب کرۂ ارض پہ جاؤ گے تو تم کیا کچھ کرو گے۔ تو اس پتلے نے کھڑا ہو کے فرشتوں کو جب بتایا کہ میں آدم بنوں گا، میں انسان بنوں گا، جا کے وہاں اللہ کا نام لے اس کو ترویج کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا، میری نسل بڑھے گی، ہم آباد کاری کریں گے، اور اس آباد کاری میں ہم سائنس، ٹیکنالوجی، ہم زندگی گزارنے کی چیزیں، ہم روزمرہ کی آسائشیں، ہم ٹیکنالوجی کو گین کریں گے، ہم سفر کی چیزیں بنائیں گے، روزمرہ کے کھانے کی پینے کی چیزوں کو ہم جو وہ اخذ کر کے دھرتی کے اندر سے نکال کے ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو صرف عبادت کر سکتے ہیں، یہ کام واقعی ہم نہیں کر سکتے، ہاں اگر آپ چاہتے تو ہم سے بھی یہ کام لے سکتے تھے۔ بہرحال آپ جو سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ آج انسان کو اگر دیکھے جائے، یہ میرا ماننا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا صرف جہاد کرنے کے لیے نہیں بنایا، صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلایا، صرف رکوع اور سجدے میں رہنے کے لیے نہیں بنایا، اس کے لیے فرشتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا میں نے یہ کائنات بنا دی ہے، اب وہاں کو میرا چاہے نمائندہ، میرا نائب وہاں کو جائے، ان چیزوں کو جا کے اخذ کرے، تعلیم حاصل کرے، جو میں نے چیز چھپا دی ہیں ان کو تلاش کرے، ان کو استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ میری بڑائی بھی بیان کرے۔ ٹھیک ہے، یہ میں کہوں گا ٹھیک ہے، یعنی سامعین ہمارے بھائی شاکر صاحب کہہ رہے ہیں
کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ ہم نے اشرف المخلوقات کو خلق کیا ہے. دیکھو اے فرشتے، یہ جب علم، عقل اور شعور سے کام لے گا اور اپنے نفس کو کنٹرول اور پاک و صاف رکھے گا تو یہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جائے گا. لیکن اے فرشتے، ایک ہی وقت میں اگر یہ اپنے نفس کا شکار ہو جائے گا، یہ اپنے ہوس کا شکار ہو جائے گا، تو میں نے جانور بھی خلق کیے ہیں، یہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا. لیکن آپ بتلائیں، ہم نے انصار کی بات کیے، ہم نے مہاجر کی بات کیے. آپ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. جب سن 47 میں ملک قائم ہوا تو اس وقت مہاجر گئے تھے. آج بھی وہ مہاجری کے مہاجر ہیں. آج بھی پاکستان میں کوئی مہاجر اپنے کو کہتا ہے، کوئی پنجاب کا اپنے کو پنجابی کہتا ہے، کوئی بلوچستان میں رہ کر اپنے کو کچھ اور کہتا ہے، فرنٹیئر والے اپنے کو کچھ اور کہتے ہیں. کیا رسول کی حدیث، کیا رسول کے اس پیغام، کیا رسول نے جب بھائی چارے کے ہاتھوں کو ایک کیا، کیا ممکن ہے کہ ہم پاکستان میں، افغانستان میں، یمن میں، مصر میں وہ بھائی بھائی کا رشتہ، وہ مومن برادر مومن کا رشتہ پھر سے قائم ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل بالکل قائم ہو سکتا ہے. اور اسی کے لیے اللہ کے نیک بندے اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ نے میرے ملک پاکستان کا نام لیا ہے اور آپ نے مختلف جو ہمارے ٹکڑے ہیں، صوبے ہیں، ان کا نام لیا. آپ نے مہاجر اور نان مہاجر کا نام لیا. میں اس میں سنی اور شیعہ کو بھی شامل کرتا ہوں، میں اس میں باقی فرقوں کو بھی شامل کرتا ہوں. لیکن آپ چلیے میرے ساتھ، آپ اپنا کتاب اور نوٹ بک کا سامان لیجئے، میرے ساتھ چلیے. آپ ہر فرقے کے بندے کے پاس جا کے پوچھئے کہ تمہیں اللہ کا پیغام زیادہ پسند ہے، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زیادہ پسند ہیں، کہ تمہیں وہ جو مہاجر، وہ جو سنی، وہ جو شیعہ، وہ جو کھڑا بکواس کر رہا ہے، وہ جو ہمیں تقسیم کر رہا ہے، وہ جو برا بلا کہہ رہا ہے صحابہ کرام کو، وہ جو برا بلا کہہ رہا ہے آل رسول کو، وہ تمہیں پسند ہیں کہ وہ تمہیں پسند ہیں؟ تو ہر بندہ، میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں، یقین کے ساتھ، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، جتنے بھی 72 فرقے آپ نام لے لو، مجھے تو یہ لگتا ہے 72 سے بھی زیادہ فرقے ہو گئے ہیں. ہر بندہ آپ کو جو نسل انسانی سے تعلق رکھتا ہے، جو بچے پیدا کرتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے ایک اللہ کے طور پہ، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی آخر الزمان مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں، میں اسی کتاب کو فالو کرنے والا ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، میں کسی کا سر قلم نہیں کرتا ہوں. اب پھر وہ کر کون رہا ہے؟ وہ سر قلم کون کر رہا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کو برا بلا کیا کون رہا ہے؟ یہ وہی 5 to 7% وہ لوگ جو کہ بھٹک گئے ہیں، جو کہ رستہ چھوڑ گئے ہیں، جو کہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں. سر کے اوپر ٹوپی سجا رکھی ہے، بن کے ذاکر ہیں. سر پہ داڑھی، منہ پہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، بن کے مولانا ہیں. اصل میں وہ مولانا نہیں ہیں، اصل میں وہ ذاکر نہیں ہیں، اصل میں وہ شیعہ کے عالم نہیں ہیں. اگر اصل میں وہ دیوبندی کے، سنی کے، کسی اور فرقہ کے وہ مفکر دانشور نہیں ہیں. وہ اصل میں صرف فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں ان 5 to 7% لوگوں کو ماننا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ظالم کوئی اور ہے، قاتل کوئی اور ہے. اور میں آج کاروان فکر کے پلیٹ فارم سے میں بحیثیت ایک ادنا ایک انسان کے آپ کے سامنے حاضر ہوا، پیش ہوا ہوں. کیوں یہ بی بی زینب کے مزار پہ حملہ کیا گیا؟ بی بی زینب آل رسول ہے. کیا میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ ان کے اوپر قربان نہیں ہیں؟ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میں خود حضرت بی بی زینب کے اوپر قربان ہوں. میرا یہ یقین ہے، میرا سر سے لے کے پاؤں تک یہ یقین ہے. حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان فاروق، ہم ان کو اپنے خلفاء مانتے ہیں. ہم حضرت امام حسین کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کسی کو اٹھا کے پوچھیے، آپ چلیے پاکستان میں، آپ چلیے انڈیا میں، آپ چلیے عراق میں، کسی بھی باشعور انسان کو جو ان 5 to 7% لوگوں کا فالوور نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کی پوری آل کے اوپر جو انہوں نے قربانی دی، جو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، ہم سب اس کے ماننے والے ہیں. اس کے بغیر ہمارا مذہب قبول مکمل نہیں ہوتا ہے. سیم اس طریقے سے مجھے یہ 100% یقین ہے. شیعہ کا کوئی بھی آپ فرقہ نکال لیجئے، ان کے اندر بھی جتنی بھی تقسیم ہے،
آپ کسی کو بھی نکال لیجئے، وہ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے قرآن پاک کے خلاف، کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے جو خالص شیعہ ہیں، جو خالص علم کو جانتے ہیں، وہ کبھی خلفاء کرام کے خلاف بھی نہیں کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری انسان کی تاریخ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر بھیجا ہی اس امتحان کے لیے ہے کہ اگر بابا آدم بھی آیا تو اس کی اولاد میں بھی جب ٹوٹل 15-20 لوگ تھے، جب ٹوٹل 100 سوا 150 لوگ تھے، بھائی نے بھائی کو مار دیا تھا۔ ہمارے خلفاء راشدین میں سے آپ دیکھیے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک خلیفہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کسی دوسرے خلیفہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کے اندر وہ رب کائنات کا ایک مسلسل ایک جو ہے نا ایک امتحان جو انسان کے اوپر جاری ہے، لیکن اس امتحان کے ساتھ ساتھ ہم مبتلا ہو گئے ہیں سازشوں میں، ہم گر گئے ہیں سازشوں میں۔ آج جناب ڈاکٹر صاحب مجھے بحیثیت ایک مسلمان کے سب سے پہلے، پاکستانی ہونے کے بعد دوسرے نمبر پہ، اور اہل سنت والجماعت کا نمائندہ ایک چھوٹا سا ہمبل گناہ گار انسان ہونے کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اہل تشیع کے ایک بڑے ذاکر ہیں، عالم ہیں، آپ کا ماشاءاللہ حلقہ باب ہے، لوگ آپ کو سنتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم مل کے کوشش کریں کہ بھائی ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ کہنا یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے اس کو چھوڑو مت، جو دوسرے کا عقیدہ ہے اس کو چھیڑو مت۔ تو آپ اگر صحیح معنوں میں پازیٹیولی اگر آپ موو فارورڈ کریں، آپ کے ذہن میں اگر صرف عزت ہو، تکریم ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی، آپ فالو کریں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، اور اس کے بعد آپ چاروں خلیفہ میں سے کسی خلیفہ کو مانتے ہیں تو پیغام وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ نام لیتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی تعلیمات کا، جس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی قرآن کی ہدایت کے اوپر۔ اس کے بعد آپ اولیاء کرام پہ آ جائیں، اس کے بعد آپ علماء کرام پہ آ جائیں۔ اب یہاں آ کے ہم تھوڑا سا بے وقوفی کر جاتے ہیں، ہم اپنا نقصان خود کر جاتے ہیں کہ علماء کرام میں ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمیں اس چیز پہ اکساتے ہیں کہ اٹھو اہل سنت کے لوگوں، تمہارے خلاف اہل تشیع نے یہ کہہ دیا، یہ فلاں بات کر دی، اس کا سر قلم کر دو، یہاں کام غلط ہے۔ اگر کوئی اہل تشیع کا بندہ اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اٹھو اہل تشیع کے لوگوں، اہل سنت کے لوگوں نے یہ بات کر دی، اٹھو اس کا سر قلم کر دو، یہ بتاؤ کس قرآن نے کہا؟ قرآن میں کہاں کہا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا؟ لکم دینکم ولی دین۔ اللہ کہتا ہے کسی کے دین کو، کسی کے چاہنے اور ماننے کو برا نہ کہو، تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، درد نہ ہو۔ ہمارے جناب شاکر صاحب اس پروگرام میں آئے ہیں، انہوں نے صاف صاف آپ کو کہا یہ اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ہم یہاں تین مسلک کے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن آج ہم ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں۔ میں اور جتنے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، انگلینڈ میں ہیں، پاکستان میں ہو، مصر میں ہو، سعودی عرب میں ہو، جہاں بھی ہو، میں کہوں گا للہ آؤ نا، ہماری طرح تم بھی ایک ہو کر بیٹھ جاؤ نا، اور ہم ایک ہی پیغام دیں کہ یہ سفینہ نجات میں شامل ہو جائے۔ ایک بوٹ ہے، ایک کشتی ہے، ایک ناؤ ہے، ایک کویہ۔ شاکر صاحب نے کہا، اپنے الفاظوں میں ہی کہا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ حسین رسول پاک کے نواسے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے کھڑے ہوئے۔ کہا کہ ظالم حکومت آ جائے، لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر آ جائے، لیکن اسلام مذہب کہتا ہے جس طرح عبد المطلب ابرہہ کی فوج کے سامنے اکیلے ایک اسلحہ لے کے کھڑے ہو گئے، جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے ایک عصا لے کے کھڑے ہو گئے۔ اے مسلمانوں، ہر مومن کے دل میں اللہ نے وہی قوت دے رکھی ہے جو موسیٰ کو دیا تھا، وہی طاقت ہے، بس وہی اتفاق اور اتحاد اور اعتقاد کی ہم میں کمیاں ہیں، جس کی وجہ کر اگر آج ہم چاہیں تو ہم اللہ کے مومن بندے ہو کر دنیا
کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے یہ سر نگو نہیں کریں گے. دنیا کہتی رہ جائے گی کہ آئی ایم اے سپر پاور, لیکن ہم کہیں گے کہ ہم ایک ہی سپر پاور کو جانتے ہیں. سارے جتنے مسلمان ہیں, خواہ وہ کسی فرقے کے ہیں, وہ کہتا ہے میرا صرف پاور ہے, جس کو ہم وحدہ لا شریک لہ کہتے ہیں. اس ماننے کے بعد جناب محمد عبادی صاحب یہ تو بتلائیں کہ اگر یہ بات ہے, then there is a great opportunity that we can all like this gather in different studios. مسجدوں میں, اداروں میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں, مدرسوں میں, آؤ ہم اسی طریقے سے ایک باڈی بنائیں, ایک آرگنائزیشن بنائیں, ایک ادارہ بنائیں کہ جہاں پر جب ہم ملیں اکیلے گروپ میں نہ ملیں, آؤ ایک پلیٹ فارم میں ہو کر دنیا کے اسلام کے دشمنوں کو ایک آواز کے ساتھ بلند ہو کر جائیں کہ ہماری کتاب ایک ہے, ہمارے رسول پاک ایک, اور ہمارا سجدہ بس جب خاک پہ ہوتا ہے اسی اللہ کا ہوتا ہے. If that gives us the great opportunity, then tell me, now we know in our discussion by now, we know who is the patient, what is the disease. Now we would like to know what is the medicine. Medicine, as you said, one platform. It's time for unity. It's time for gathering together our strengths, our focus. Our focus is basically unity, education, empowerment. We need to empower each other. We need to empower the Muslims to start looking towards each other as brothers and sisters and not as competitors. And I think you're right, it's time to create the platform, and you've got my full support, and I think most of the Muslims, not just in the UK but around the world, will support that platform. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک خوشخبری سناؤں. جناب شاکر صاحب جو کہ کاروان فکر یو کے چیئرمین ہیں, he wants to us to stimulate our thinking, our thoughts. ہماری یہ دماغ میں یہ ایک وہ اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم غفلت کی نیند سے چونکیں اور جاگیں اور دیکھیں کہ ہمارے پیر دلدل میں دھس رہے ہیں, ہم اس میں غرق ہو رہے ہیں. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. آج جناب شاکر صاحب کا پروگرام ہے کہ ہم لندن میں ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ادارے میں کھڑے ہو کر جلد ہی یہ آرگنائز کرنے والے ہیں کہ ہم یہ اس غفلت کی نیند سے جاگ کر جھنجھوڑنے کے لیے ایک ہی مائک رہے گا. ہر کے ہاتھ میں ایک الگ لاؤڈ اسپیکر نہیں رہیں گے, مائک ایک رہے گا, آواز سبوں کی یکساں رہے گی کہ ہم آئے ہیں یہاں پر ایک آواز بلند کرنے کے لیے. صرف لندن کے لوگوں کے لیے نہیں, صرف انگلینڈ کے لوگوں کے لیے نہیں, ہماری آواز دنیا کے ہر کونے تک پہنچنی چاہیے جہاں بھی اللہ کی عبادت کرنے والا مسلمان موجود ہے, کہ اب ہم کسی کی باتیں نہیں مانیں گے, ایک دوسرے پر اپنے بندوقوں کے نال نہیں لگائیں گے, بلکہ آج سے ہم وعدہ کریں اگر کسی سے ملیں گے پھولوں کے ساتھ جائیں گے ہاتھ میں لے کر آئیں, اور اس خوشبو اس مہک کے ساتھ جو کہ اتفاق کا ہے, اتحاد کا ہے. تو اگر شاکر صاحب یہ آپ کا ارادہ ہے, اور میں آپ کی ہمت افزائی کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس پلیٹ فارم پر آ کر کے ہم 3 بیٹھے ہیں, چلیں اس پلیٹ فارم پہ ہم 313 موجود ہوں جائیں انشاءاللہ. اس میں علماء دین بھی ہوں, اس میں شیعہ سنی بریلوی جو بھی ہیں سب آئیں اس پلیٹ فارم میں. بس ہم یہی سننا چاہتے ہیں, بھائی تمہارا اللہ ہمارا اللہ ایک ہے, تم ہمارے رسول کو مانتے ہو, ہماری کتاب, آؤ ہمارے باہیں کھلی ہوئی ہیں, ہم مومن ہیں, ہم بھائی ہیں. ویسے میں آپ کی اجازت سے اپنا ایک کنسرن جو مجھے میری کیفیت کو جو مضطرب رکھتا ہے, جب میں یہ خبریں پڑھتا ہوں کہ حضرت بی بی زینب کے مزار کے اوپر راکٹوں سے لانچروں سے حملہ کر دیا گیا, مسمار کر دیا گیا, شام میں مصر میں دوسرے صحابہ کرام آل رسول کے مزارات پہ حملے ہو رہے ہیں, میرا یقین کریں
ان واقعات کو دہرانے کو دل نہیں کرتا. لوگ مجھے بحیثیت اس کاروان فکر کے اور ایک کمیونٹی کے ایک سرکردہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے کاموں میں دلچسپی لیتا ہوں، جب مجھے وہ چیزیں بھیجتے ہیں، فوٹوگرافس بھیجتے ہیں، میں ساری رات نہیں سو سکتا ہوں. ایک انتہائی گناہ گار انسان ہونے کے باوجود میں ایک سچا کھرا مسلمان ہوں، اور میری طرح یہ سچا کھرا مسلمان ہے. مسلمان کو ناپنے کا، تولنے کا اس کے ماتھے پہ لگی ہوئی محراب سے نہیں ہے، 5 وقتہ یا 7 وقتہ نماز نہیں ہے، اس کا دل کے اندر جو اعتماد اور اعتقاد ہے، جو اللہ سے اور رسول سے محبت ہے. میں آپ سے اجازت لے کے یہ آپ کے سننے والوں کو، چاہے وہ اہل تشیع ہیں چاہے وہ اہل سنت ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو میں اپنا ایک کنسرن کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ہمیں آہستہ آہستہ اس چیز کا عادی بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے سامنے اہل تشیع مر جائیں تو ہم کوئی بات نہ کریں، ہم اس کا ٹھٹھا اڑائیں. ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت کے جو قتل و غارت ہو جائے، لہو بہہ جائے، تو ہم کچھ بات نہ کریں. لیکن اگر میں اہل تشیع ہوں، مجھ پہ وار ہوا ہے، تو میں فیس بک پہ، میں ٹویٹر پہ، میں نیٹ کے اوپر میں کھڑا ہو کے تقریریں کر کے، میں ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہوں کہ دیکھو میں اہل تشیع ہوں، مجھے مار دیا، مجھے مروا دیا گیا. اور اگر میں اہل سنت ہوں، اہل سنت والجماعت کا بندہ ہوں، میری مسجد پہ حملہ ہو گیا، میرے کسی دربار پہ حملہ ہو گیا، میرے کسی مزار پہ حملہ ہو گیا، تو میں باہر نکلوں کہ دیکھو یہ اہل تشیع نے کر دیا، مروا دیا مجھے پکڑ کے، میرے جو سارے جذبات ہیں اس کو رون دیا. یہ کام غلط ہو رہا ہے. ہم فیس بک پہ بیٹھ کے آج کل صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اہل تشیع کے ساتھ بھی، اور معذرت کے ساتھ اہل سنت اور دوسرے تمام فرقوں کے ساتھ بھی، کہ جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے ہم فٹافٹ تصویر اپلوڈ کرتے ہیں، ہم فٹافٹ کوئی جذباتی سنٹنس لکھتے ہیں، اور ان جذباتی انداز میں لکھنے والے کچھ دانشور ہیں، وہ کچھ میرے جیسے پاگل لوگ ہیں جو بعض اوقات غلط فکرہ لکھ دیتے ہیں. اس غلط فکرے کو کنسیو کرنے والے بے شمار آگے بے وقوف ہیں، نوجوان نسل کے لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، جن کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات نہیں ہیں، جن کو کتاب کھولنے کی ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے. وہ انہی چیزوں کو کنسیو کر کے برے برے الفاظ، گالیاں تک بکنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا دشمن اصل میں ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، ہمارا دشمن اصل میں ہمارا امتحان لے رہا ہے. ایک امتحان تو وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے اس زمین پہ بھیجوا دیا، اور ایک امتحان میں ڈال دیا، جاؤ نیکی کے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برائی کے کام کرو گے تو دوزخ ملے گی، بچو برائی سے، نام لو میرا، اپنا عبادت کرو میری، رستہ اختیار کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہی تمہارا امتحان ہے. ایک تو ہم اس امتحان میں گرفتار ہیں، اور دوسرا امتحان ہمارا دشمن ہم سے یہ لے رہا ہے کہ ان کو ٹیسٹ کرو کہ یہ جو بار بار جہاد کا نام لیتے ہیں، یہ بڑے مسلمان بنتے ہیں، یہ وار دیتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں ہم وار دیں گے، ان کا ٹیسٹ کرو. ہمیں عادی بنا کے جب ہمارا ٹیسٹ لیا جائے گا تو میری بات کا کوئی بھی سننے والا برا نہ مانے، ہم آہستہ آہستہ ایک خارش زدہ جانور کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس کو اپنی خارش سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں بھی وہ دوسرے کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. ہمیں اس سے پہلے کہ وہ خارش ہمارے بدن کو کھا جائے، ہمارے آنے والی نسل کو کھا جائے، آج ہمیں دوبارہ پھر وہی علم بلند کرنا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ذات کے، اس ذات کے لوگوں کو آپس میں ملا دیا، رنگ اور نسل کو اکٹھا کر دیا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا. آج اگر ہم نے وہ نہ کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جتنے بھی علماء کرام ہیں، کسی کی عمر 70 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، 5 10 15 20 سال کے بعد فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے آپ، لیکن آنے والی نسل کو آپ صرف یہ دشمنی دے کے جائیں گے، صرف یہ سر قلم کر دینے والی بات دے کے جائیں گے، اسلام کا غلط میسیج دے کے جائیں گے، اس کتاب کا غلط میسیج آپ دے کے جائیں گے، جو کہ ناقابل قبول ہے. آنے والی نسل کی خاطر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، حضرت مولا علی مشکل کشا کی خاطر، حضرت امام حسین کی خاطر، حضرت بی بی زینب کی خاطر، میرے حضرت ابو بکر صدیق کی خاطر، حضرت عثمان کی خاطر، ہمارے تمام مسلمان کی خاطر، ہمارے مذہب کی خاطر، آج اگر ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ نہ کیا تو فتح دشمن کی ہوگی، نقصان میری نسل کا ہوگا، میرے آنے والے بچوں، آپ کے آنے والے بچوں کا نقصان ہوگا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ
اپنی جو وسائل ہیں، آپ کے جو ذرائع ہیں، جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے، آپ براہ کرم ان لوگوں کو اکٹھا کیجئے. کاروان فکر ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے پانی کا قطرہ دینے کے لیے. ابابیل کی طرح منہ میں ایک چھوٹا سا کنکر لے کے نکلنا ضروری ہے. اس کے بعد اس پلیٹ فارم پہ 10 آئیں گے تو بسم اللہ، ماشاءاللہ 20 آئیں گے تو 100 بسم اللہ. ایک وقت آئے گا آپ کی جیسی خواہش ہے 313 بھی وہاں آئیں گے. ماشاءاللہ. تو جناب محمد عباسی صاحب، کیا صبح آئے گی؟ کیا وہ دن آئے گا کہ ہم جس طرح کے 2 روز پہلے، چند روز پہلے کائرو میں مسجد میں گولیاں چلیں، سینکڑوں آدمی ہلاک ہوئے، کیا وہ دن آئے گا کہ مسجد میں سکون سے لوگ عبادت کر سکیں گے؟ کیا خواہ وہ قاہرہ میں ہو یا کوئٹہ میں ہو کہ لوگ سجدہ خدا میں جائیں تو پھر سر نہ اٹھا سکیں اس لیے کہ گولی کے نشانے بن گئے؟ کیا وہ دن صبح آئے گی؟ Will that day dawn that people will take their mayyat for burial, to bury one mayyat, and they will have another 50 people to bury thereafter? Will that day dawn? Will that day come? Will that day arrive that the people of whatever faith and sector can allow their children to play peacefully amongst themselves without any fear that they will return home safe and sound? Will that night come? Will that evening come when mothers will wait at their door for children to arrive alive, safe and sound? You know, one of the things I believe very strongly, I know, Muslims are not limited to a country name or a society or a culture. We Muslims are everywhere, in every country in the world. In a way, we can say that the masjid is the planet, the whole planet. But what we have a problem with is fear. We fear something's going to happen to us, something's going to happen to our kids, someone's going to do something against us, to us, or whatever. And it's very, very easy, actually, to light the fuse, for someone to light the fuse. They move away, and people, Muslims... Provocation. And we just get on with fighting each other. The time will come when we're together. And I think it's really up to us as people, not just as Muslims, but also the wider community, to understand that our emotions can be played with, that we can be manipulated by different forces. Whether they are Muslim or non-Muslim, that's a different matter. But as human beings, as Muslims and the wider community, I think it's time that we come together. In Islam, it teaches me to reach out to people, to work with people, to move people away from fear. Because to me, as a Muslim, the word fear, it's a form of, if I fear another person, whether they are Muslim or not, or I fear something's going to happen to me, it's a form of idolatry. And idolatry is against Islam. I only fear Allah. And we need to move away from fear. We need to reach out towards unity, towards each other. Yes, the time will come, but it will be up to us to reach out. And I think the platform that Shakir Bhai is bringing together is fantastic. But I think we need to get more people on board. We need to get different types of ulama aboard. We need to get our so-called different sects as beliefs together. But it's a good start, and you've got my full support on this. ہمارے جناب شاکر قریشی صاحب نے وہ اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کا جو انہوں نے اظہار کیا ہے، یہ میں ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں کہ جب میں نے انہیں کہا کہ یہ پلیٹ فارم جو یہاں ہدایت ٹی وی کا ہے، یہ جعفری فرقے کا ہے، لیکن میں پرسنلی یہ جو فیتھ فورم کا پروگرام کرتا ہوں، میں یہی کوشش کرتا ہوں یہاں مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کو بلائیں اور دکھلائیں کہ بتلائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہمارے رسول کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، وہ ہے خلق عظیم، اخلاق دیا، اور اخلاق دے کے سکھلایا، اور ہمارے آئمہ نے بھی وہی کیے، اہل بیت نے کیے،
سرور کائنات کے سینکڑوں صحابی نے یہ کیے، خواہ وہ سلمان ہوں یا ابو ذر ہوں، یہی دکھلایا کہ دیکھو یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، آؤ ہم اس آخرت کی تیاری کریں جہاں نہ رنگ ہوگا، نہ بھید ہوگا، نہ گورے اور کالے کا امتیاز ہوگا، نہیں بس ہوگا ایک ہی بات کا انداز، وہ ججمنٹ کا ہوگا کہ تقویٰ کس کے پاس ہے، اخلاق کس کے پاس ہے، احسان کا جذبہ کس کے پاس ہے۔ یہ ہے، دیکھیں یہ ان کا آنا، یا ہمارے بھائی محمد برابر آتے ہی رہتے ہیں، ان کا آنا یہ بتلاتا ہے کہ ابھی بھی اس دور میں، جبکہ سعودی عرب میں یہ سرور کائنات کے والدہ کے گھر کو یہ بلڈوز کر دیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کے یہ قبر کو مسمار کر دیا گیا، حتیٰ کہ جس گھر میں سرور کائنات پیدا ہوئے اس پیدائش کے گھر میں اب تالا لگ کے اس میں کتابیں رکھ کے بند کر دیا گیا، ان جناب آمنہ کے روضے کو مسمار کر دیا گیا۔ ہائے ہائے سرور کائنات کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس وقت ظالم ان کی لخت جگر شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پہ، روضے پہ جب وہ بلڈوز جلاتے ہوں گے، میں پوچھتا ہوں اے مسلمان تو بتلا، چند ہی گز کے دور پہ سرور کائنات رسول اکرم اللہ کے حبیب کا روضہ ہے، وہ کیا ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے روضے پر بلڈوزر دیکھ کے چلتا ہو، وہ بھی اب چلانے والا اپنی امت میں سے ہو؟ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ آؤ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بھید کو، اپنے ڈفرینسز کو، اپنی یہ جو فرقہ بندی ہے اس کو بھول جائیں، اور ہم ایک طرح آج کی طرح پلیٹ فارم کو ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اکھیلیں، ایک چیزوں پہ گندگی نہ پھینکیں، اور بلکہ پیار اور محبت سے کہیں بھائی میں تمہیں ججمنٹ کرنے نہیں جا رہا ہوں، ججمنٹ کا دن، آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ نے خود قائم رکھا ہے۔ جب وہ قیامت میں ہمارا فیصلہ کرے گا تو ہمیں کیا حق ہے کہ آج ہم جناب قریشی کو یہ جہنمی قرار دیں اور جناب قریشی ہمیں کافر قرار دیں؟ نہیں بھائی، ہمارا کلمہ ایک ہے، آؤ نا ساتھ مل کے چلیں، اس میں خوشی ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں چین ہے، اس میں محبت ہے، اس میں مسرت ہے۔ آپ کو میں جناب قریشی سے یہ چند وقفہ بچ گیا ہے، جو آپ کا مین میسج ہے وہ چند سیکنڈ منٹ میں آپ پیغام پہنچا دیں۔ جی، کاروان فکر برطانیہ کا پلیٹ فارم ہم سب دوست احباب کے لیے کھلا ہے، اور ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آئیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، دلوں کو کھلا کرنا ہے، ذہنوں کو کھلا کرنا ہے، سوچ کو کھلا کرنا ہے، اور یہ پوری کائنات پڑی ہے جہاں تک ہمارا میسج جانا ہے، جہاں تک ہمارا پیغام جانا ہے۔ آج سعودی عربیہ میں ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے جن واقعات کی نشاندہی کی، اگر ہمارا اتحاد بین المسلمین ہوتا، اگر یہ اتحاد ہمارے اندر موجود ہوتا، ہم طاقت میں ہوتے، تو ہماری طاقت ان لوگوں کو یہ کہتی کہ آپ یہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کو روکیے۔ اگر آج ہمارا یہ اتحاد ہوتا تو کوئٹہ کے اندر اہل تشیع کو چن چن کے مارا نہ جاتا۔ آج اگر یہ اتحاد ہوتا تو بابری مسجد انڈیا کے اندر برباد نہ ہوتی۔ آج اگر ہمارا یہ اتحاد ہوتا تو ہمارا قبلِ اول جو آج بھی ہمارے انتظار میں ہے، مسلمانوں کے انتظار میں ہے، وہ یہودیوں کا انتظار نہیں کر رہا، وہ کسی کرسچن کا، کسی غیر مسلم کا انتظار نہیں کر رہا۔ یہ تمام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم بین المسلمین اتحاد کی طرف بڑھیں۔ ہمیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اپنا آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو مت چھوڑیے، میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑیے، لیکن میرے عقیدے کو آپ ڈسٹرب بھی مت کیجیے۔ اور ایک وقت وہ آنے دیجیے جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہو، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کی تعلیمات ہمارے دل پہ اثر کریں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ذریعہ اصول ہمیں یہ آمادہ کریں، اور ہم پھر کہیں کہ ہاں جو راہ راست ہے ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیے، اس سے پہلے کہ وہ دشمن ہمارے ان جذبات کو جو آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزاح میں
ہم ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں. ہمارا دشمن کہیں اس کا زیادہ استعمال نہ کر جائے. آج یہ چھوٹے چھوٹے جو مزارات، درباروں اور مساجد کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اگر دشمن جو کہ یہ طے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے ایکسٹریم لیول کے جو مرکزی ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے جو مزارات ہیں، ان کے اوپر ان کا اگر حملہ ہو گیا تو کون اٹھے گا ہم میں سے؟ ہم ایک دوسرے کو صرف برا برا کہہ کے پھر دوبارہ بیٹھ جائیں گے. آ جائیے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے ہی مذہب کی خاطر، اپنے ہی عقیدے کی خاطر آ جائیے، مل کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. بھائی محمد few seconds only. Few seconds only. I will just say exactly what Shakir has just said. It's time to move away from fear and let's go for unity. Okay, there are differences between all people, but the thing is, those differences are the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, because the thing is, we were created different for a purpose, to find a way to unite, and we as Muslims should know better, and it's time to unite. Brothers and sisters, سامعین، اب we have come to the end of the program. میسیج ہمارا یہی ہے اس ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم میں. یہ ہدایت ٹی وی میں اپنی جانب سے کہتا ہوں کہ یہاں اس پلیٹ فارم سے جب میں بیٹھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کس فرقے کا ہوں، یہ سوچتا ہوں کہ وہی کاروان نجات ایک ہی ہے، ایک ہی سفینہ ہے. میں یہ پیغام ان بھائیوں کے ساتھ ہی دینا چاہیے. when you go to bed tonight, think what you can contribute to Islam. Think what you can give towards the unity of Islam. Think what treasures can you receive from the unity within Islam. اس میسیج کے ساتھ میں آپ سبوں کو خدا حافظ کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.